الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36، اس کی پڑھنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے۔ خلاق عالم کی بارگاہ عالی میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق اور سچ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النساء کے اندر زیادہ تر حقوق العباد بیان ہوئے ہیں، یتیموں کے حقوق بیان ہوئے، اور اس کے بعد میراث کے احکام بیان ہوئے۔ عورتوں کو چونکہ کمزور طبقہ ہے، وہ میراث سے محروم کر دی جاتی تھی، ان کے لیے میراث کے متعلق مسائل وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ یوصیکم اللہ تاکیدی حکم کے ساتھ نازل فرمائے۔ اور پھر نکاح کے متعلق مسائل تھے کہ کن عورتوں سے نکاح جائز ہے، کن سے جائز نہیں ہے۔ اور پھر میاں بیوی کے نبھا کے متعلق مسائل تھے کہ اگر ان میں لڑائی جھگڑا ہو گئے تو قرآن مجید نے 4 سٹیپ بیان کیے ہیں کہ اس کو کیسے طرح نمٹایا جائے۔ وہ پچھلی آیات کی تفسیر میں ہم سیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ ابھی اس آیت مبارکہ میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی ہی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں، بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندگی اور عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ انتہائی عاجزی اور تذلل کا اظہار کرنا، انتہائی عاجز اور نیاز مند ہو کر انتہائی تذلل کا اظہار کرنا، کسی کی تعظیم کرتے ہوئے اس کے سامنے انتہائی عاجزی اور تذلل کا اظہار کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ پھر عبادت یہ عمل سے بھی ہوتی ہے، عبادت قول سے بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح عبادت مال سے بھی ہوتی ہے، عبادت نیت سے بھی ہوتی ہے۔ عمل سے عبادت جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اپنا عملی طور پر عبادت کر رہا ہے۔ قول سے عبادت دوسرے کو اچھائی کی تلقین کرنا، کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا، کلمہ طیبہ سکھا دینا، کسی کو کوئی نیکی کی بات سکھا دینا، نیکی کی دعوت دینا، قرآن کی تفسیر بیان کر دینا، حدیث پاک بیان کر دینا، یہ بھی عبادت ہے، قول سے عبادت۔ اور اسی طرح عبادت مال سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں دیا وہ مال، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وہ اللہ کا دیا وہ مال ہے، اسی کی راہ میں خرچ کرنا، یہ مال سے عبادت ہے۔ نیت ان سب کا مدار ہے، نیت انما الاعمال بالنیات، جیسے نیت ویسے یہ عمل۔ تو فرمایا کہ یہ عبادت اللہ کی جائے، اپنے آپ کو عاجز اور نیاز مند صرف اللہ کے سامنے بنایا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو عبادت کے طور پر پیش کرنا یہ شرک ہے۔ کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کو خالق ماننے والے بہت سارے موجود ہیں، ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ آپ کسی مشرک سے پوچھیں، آپ کسی ہندو سے پوچھیں، نصرانی سے پوچھیں، یہودی سے پوچھیں، کسی سے آپ پوچھیں، ہر کوئی برملا کہے گا کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کو واجب الوجود بھی ہر ایک مانتا ہے، ایک داہریہ کا طبقہ وہ نہیں مانتا، باقی سب اللہ کو واجب الوجود، یعنی جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، ہمیشہ سے ازل تک رہے گا، وہ واجب الوجود بھی سب مانتے ہیں۔ پھر شرک کہاں ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے عبادت میں اور تدبیر میں۔ عبادت اپنے آپ کو عاجز بنانا، اپنے آپ کی تذلل کا اظہار کرنا اس مالک حقیقی کے سامنے، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں۔ اگر یہ حق کسی کو دینے کی کوشش کریں گے تو یہ شرک ہوگا۔ اور شرک کے بارے میں برملا اعلان فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا جرم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جس نے شرک کیا اس کی مغفرت نہیں کروں گا، اس کو معاف نہیں کروں گا۔ تو عبادت جو اللہ کا خالص حق ہے اس میں شرک کیا جاتا ہے، اللہ کے غیر کو پوجا جاتا ہے، ستاروں کی پوجا کی جاتی ہے، سورج کو پوجا جاتا ہے، چاند کو پوجا جاتا ہے، صبح و شام کی بعض لوگ پوجا کرتے ہیں، بعض لوگ غیر اللہ کی مخلوق کی پوجا کرتے ہیں، کوئی گھوڑے کی پوجا کرتے نظر آتا ہے، کوئی قبروں کی پوجا کرتے ہوئے نظر آتا ہے، کوئی کسی مخلوق کو پوجا کر رہا ہے، حتیٰ کہ لوگ جانوروں کی پوجا کرتے ہیں، بچھو کی پوجا کرتے ہیں، گائے کی پوجا کرتے ہیں،
सांपों की पूजा करते हैं, तो ये अल्लाह का जो हक है इबादत करना, जो अल्लाह के लिए ख़ास है, आजिज़ बनाकर, इंसान अशरफुल मखलूक है, अशरफुल मखलूक के लिए ये ज़ेब नहीं देता कि वो गैर के सामने अपनी जबीन नियाज झुकाए, तो ये खालिस अल्लाह का हक है। तो इबादत में ये शिरक है और इसकी मुआफ़ी नहीं है। इसलिए फरमाया वअबुदुल्लाह, अल्लाह की ही बंदगी करो। और इंसान भी बंदगी के अंदर ये दावा करता है इय्याका नअबुदु, ऐ नअबुदुका वला नअबुदु गैरक, ऐ अल्लाह हम तेरी ही बंदगी करते हैं, तेरे अलावा किसी की बंदगी नहीं करते और ना करेंगे, कर रहे हैं तेरी ही इबादत, करते रहेंगे तेरी ही इबादत, तेरे अलावा किसी की ना कर रहे हैं ना करेंगे। ये इंसान गोया कि अल्लाह के सामने ये एक वादा करता है। और दूसरा तदबीर के अंदर अल्लाह युदब्बिरुल अम्र, अल्लाह मुदब्बिरुन, अल्लाह सारी कायनात की तदबीर करने वाला है। लेकिन बाज़ लोग अल्लाह के साथ और भी मुदब्बिर मानते हैं कि अल्लाह ने अपनी उलूहियत की चादर उन पर डाल दी, वो भी मुदब्बिर हैं। बाज़ लोग सितारों को मुदब्बिर मानते हैं, बाज़ लोग फरिश्तों को मुदब्बिर मानते हैं, बाज़ लोग औलिया अल्लाह को मुदब्बिर मानते हैं कि अल्लाह ने इनको कुछ इख्तियारात दिए हैं। बादशाही पर कियास करते हैं कि जैसे एक बादशाह होता है, उसके वज़ीर होते हैं, वो काम बांटे हुए होते हैं। ऐसा नहीं है। युदब्बिरुल अम्र, अल्लाह सारे कामों की तदबीर करता है, अल्लाह हर चीज़ की तदबीर करने वाला अल्लाह है। तो तदबीर के अंदर भी बाज़ लोग कब्रों वालों को मुदब्बिर मान के औलाद देना तो अल्लाह का काम है, लेकिन ये कब्रों वाले भी औलाद देते हैं। दूध देना तो अल्लाह का काम है, लेकिन ये हम पीर साहब के साथ उसको दूध नहीं देंगे तो हमारे जानवर का दूध कम हो जाएगा। और इसी तरह बाज़ लोग ये नजरिया रखते हैं कि अगर हम गैरुल्लाह को राज़ी नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, हमारा जानवर मर जाएंगे, हमारी कोई चीज़ नुकसान हो जाएगी, हमारे बच्चों पर मुसीबतें आ पड़ेंगी अगर हम जो है ना इन कब्रों वालों को राज़ी नहीं करेंगे। तो ये गलत अकीदा है, कुरान और सुन्नत के सरासर खिलाफ है। फरमाया युदब्बिरुल अम्र, तो तदबीर के अंदर, इबादत के अंदर ये शिरक है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको मुआफ़ नहीं फरमाएंगे। फरमाया वअबुदुल्लाह, अल्लाह की बंदगी करो, वला तुशरिकू बिही शैया, और ये अल्लाह की बंदगी अल्लाह का हक है। जो बंदा अल्लाह का हक अदा करने लग गया तो उसके लिए हुकूकुल इबाद भी आसान हो जाएंगे, जैसे अगली आयात में हुकूकुल इबाद बयान किए गए हैं। फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, एहसान का मामला करो। खिदमत का जिक्र नहीं फरमाया वालिदैन की खिदमत करो, बल्कि एहसान, एहसान का माना यह है कि उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखो। जब वो बुढ़ापे के आलम में पहुँच जाए, फरमाया उनको उफ तक न कहो, उनको झिड़को नहीं, उनके सामने अपनी ज़िल्लत के पर बिछा दो। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ज़रूरत उनकी मुहैया करो, उनकी खिदमत में ज़रा कमी कोताही ना करो, उनके सामने ऐसे तेवर ना बनाओ कि वो महसूस करें कि मेरी बात को वो महसूस कर रहा है, नाराज़ कर रहा है। तो फरमाया वालिदैन का हक अल्लाह ने अपने हक के साथ बयान किया, क्योंकि अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का अक्स वालिदैन के अंदर रखा होता है। इसलिए फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने हक के साथ उनका हक बयान किया। और एहसान का लफ्ज़ सब चीज़ों को शामिल है, जो जो उनकी ज़रूरत है वो उनकी पूरा करना यह औलाद की ज़िम्मेदारी होती है। वबिदिल कुर्बा, और फरमाया रिश्तेदारों के हुकूक अदा करो। सबसे मुश्किल काम रिश्तेदारों के हुकूक होते हैं, वो अदा करो। रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, उनकी खैर खैरियत दरियाफ्त किया करो। उनके साथ कोई मामला पेश आ जाए तो उनमें उनके साथ हमदर्दी का मामला किया करो। रिश्तेदारों के हुकूक होते हैं, ख़ास तौर पर जो सबसे उनके हुकूक अदा करने की कोशिश किया करो। आगे फरमाया वबिदिल कुर्ब वल यतामा, और यतीम बच्चों, उनके साथ अच्छाई का मामला करो। जिनका बाप नहीं है, नाबालिग बच्चे हैं, बाप फौत हो गया, वो यतीम बच्चे, उनके साथ अच्छाई का मामला करो कि हो सकता है कल ये मामला आपके बच्चों के साथ भी हो जाए, इसलिए यतीम बच्चों के साथ एहसान का मामला करो। और फरमाया वल मसाकीन, और मोहताज मसाकीन जो कमाते तो हैं लेकिन उनकी कमाई के साथ उनके अखराजात पूरे नहीं होते, उनकी कमाई उनके अखराजात को पूरा नहीं करती, तो फरमाया उनके साथ एहसान का मामला करो, उनके साथ माली ताउन करो, उनकी मुआवनत करो ताकि उनके अखराजात पूरे हो सकें। वल जार दिल कुर्बा, और फरमाया कि वो पड़ोसी जो करीब वाला है, पड़ोसी जो करीब वाला है। वल जारिल जुनुब, और हमसाया जो अजनबी है। व साहिब बिल जंब, और पास बैठने वाला, इन सब के साथ एहसान का मामला करो। तो वबनिस सभी वल जारिल कुर्बा वल जारिल जुनुब, इनके उलमा ने मुख्तलिफ तफसीरें बयान फरमाई हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वल जारिल कुर्बा से मुराद वो पड़ोसी है जो तुम्हारे मकान के करीब हो, और जार जंब यानी जार ज़िल कुर्बा वो पड़ोसी जो तुम्हारे मकान के करीब हो, और जार जंब वो पड़ोसी है जो तुम्हारे मकान से दूर रहता हो। तो ये पड़ोसी यानी जो मकान के करीब है, और जार जंब जो मकान से दूर है, जार जुनुब। और फरमाया कि वल जार ज़िल कुर्बा वो पड़ोसी जो करीब भी है और रिश्तेदार भी है, और जार जुनुब पड़ोसी तो है लेकिन रिश्तेदार नहीं है। इसी तरह फरमाया कि पड़ोसी वो पड़ोसी जो करीब है
وہ بھی جار ذل قربا اور رشتہ دار بھی ہے، رشتہ داروں میں شامل ہے، تو اس کے دو حق ہو گئے، ایک رشتہ داری کا اور دوسرا پڑوسی کا، اور جار الجنب جو قریب تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں۔ اور جب قرب کتنا ہوتا ہے، حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ قرب 40 گھروں تک ہے، 40 گھروں تک یہ قرب ہے، تو ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اور وہ ساتھی جو پہلو میں بیٹھا ہے، جس کے ساتھ عارضی طور پر آدمی سفر کر رہا ہے، پہلو میں بیٹھا ہے، کسی جگہ پر بیٹھک ہوئی وہاں بیٹھ گیا، یا کہیں سفر پر جا رہے ہیں سفر میں وہ ساتھ بیٹھ گیا، بس پر سوار ہے، گاڑی پر سوار ہے، اسی طرح ریل پر سوار ہے، تو ان کے حقوق بھی ہیں کہ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اگر جگہ تنگ ہے تو اس کے لیے جگہ کی وسعت کر دو، اگر اسے کسی چیز کی اچانک ضرورت پڑ گئی تو اس کا بھی حق بن جاتا ہے۔ تو فرمایا وہ پہلو والا جو چند لمحوں کے لیے آپ کے ساتھ ملا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرو۔ اور پڑوسیوں کے حقوق تو اتنے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں پڑوسی کو میراث میں نہ شریک کر دے۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے، پڑوسیوں سے کوئی غلطی ہوئی نہیں، بس یہ اٹھا اور اس کے دروازے پر جا کر دستک دینا شروع کر دی اور دو چار گالی سنا کر واپس آ گیا۔ پڑوس کے اندر کوئی آدمی بیمار ہے، اس نے اپنا جو ہے نا سپیکر، موبائل کا سپیکر آن کیا اور اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح پڑوس کے گھر جو ہے نا کوئی چیز پھینک دی، یا پڑوس کی دیوار کے اندر خواہ مخواہ سوراخ کرنے شروع کر دیے، کوئی نہ کوئی کیل ٹھونکنا شروع کر دیا، تو یہ سب جو ہے نا معاملات غلط ہیں، درست نہیں ہے، شریعت کی روح سے یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ پڑوسیوں کے حقوق میں یہ بات ہے کہ ایک آدمی بیمار پڑا ہے، مریض ہے، اور پھر مسجد میں لاؤڈ سپیکر آن کر دیا اور آن کر کے وہاں نظمیں کہنا شروع کر دی، حالانکہ وہ مریض ہے، وہ تنگ ہو رہا ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہے جو آرام کر رہا ہے، اس کے آرام میں خلل ڈالا جا رہا ہے، تو یہ پڑوسیوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ تو اس لیے قرآن حکیم نے ان کی تاکید فرمائی ہے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور فرمایا کہ جو عارضی طور پر تمہارا پڑوسی ہے اس کے بھی حق بن گیا، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر جس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، وہ مسافر اجنبی آیا، کم از کم اس کی خیر خیریت دریافت کرو، اس سے حال احوال پوچھو، اس کا بھی حق ہوتا ہے۔ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور فرمایا وہ جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہوئے، جو تمہارے ماتحت ہیں، غلام ہیں، ان پر ان کی ضرورت سے زائد بوجھ نہ ڈالو، ان پر ضرورت کے مطابق، وسعت کے مطابق ان پر بوجھ ڈالو۔ اگر وسعت سے زیادہ تم ان پر بوجھ ڈال رہے ہو تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کے کام میں ہاتھ بٹھاؤ اور ان کے ساتھ معاون اور مددگار بنو۔ تو اللہ رب العالمین یہ بڑی تاکید کے ساتھ حکم ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر اترانے والا اور ہر تکبر کرنے والا محبوب نہیں ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے احکام سے دور بھاگے گا، وہ اترائے گا نا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے دور بھاگے گا تکبر کی وجہ سے، تو جو احکام سے روح گردانی کرے گا اس کے اندر تکبر ہوگا یا پھر اس کے اندر نخوت ہوگی، تو فرمایا ایسے بندے اللہ کو محبوب نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔